اور یہ بات بھی انعام کے طور پر سمجھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ذکر کر دیتی ہوں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، بڑے بڑے جو گناہ ہیں نا ان سے اگر انسان اجتناب کر لے، تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو یہ شرط ہے اس کے اندر، یعنی کہ کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ اس رمضان میں جم کر عبادت کی، باقی کے پورے 11 مہینے پورے سال خوب سود کھایا، خوب جس طریقے سے جو کچھ کر سکتے تھے کر ڈالا، پھر اگلے رمضان آئیں گے پھر مومن بن کر اعتکاف کرنے کے لیے مسجد میں آ گئے رمضانی مسلمان۔ یہ مراد نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ اس میں کہا جا رہا ہے کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، یعنی کہ ایک نماز سے دوسری نماز ادا کرنی ہوگی، اس کے درمیان میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جو لغزشیں ہو جاتی ہیں، جو انسان کے دل میں گمان آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، آنکھوں کی خیانت ہو جاتی ہے، آنکھوں کی سمجھ لیجئے بے پردگی ہو جاتی ہے، انسان سے انجانے میں کچھ اس قسم کے کام ہو جاتے ہیں، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی وجہ سے، ایک نماز سے دوسری نماز پڑھنے کی وجہ سے درمیان کی ان کوتاہیوں کا کفارہ بنا دیں گے، آٹومیٹیکلی چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبیرہ گناہوں سے بچنا، اور اس کے ساتھ ایک سخت حقیقت یہ جڑی ہوئی ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں جو ہمارے لیے نارمز جو ہمارے مشہور ہیں، یعنی کہ وہ جتنے گناہوں کو ہم جانتے ہیں وہ سب کے سب کبیرہ ہی ہے۔ جیسے سب سے بڑا گناہ، اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، صحیح، قتل کرنا، قتل ناحق، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، وعدہ خلافی کرنا، چوری، غیبت، چغلی، جادو کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ یہ تو ہم اتنے بڑے گناہ نہیں سمجھتے نا، ماں باپ کی نافرمانی تو ہمارے لیے شاید بہت آسان سا لگتا ہے۔ امی آپ کو نہیں پتا، ارے آپ کے زمانے کی بات الگ تھی، یہ سب ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ان کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کبیرہ گناہ ہیں، اور کبیرہ گناہوں کی معافی ایک نماز سے دوسری نماز کفارہ نہیں بنے گی۔ یہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان کی معافی کے لیے صحیح توبہ، اللہ کے حضور رجوع، اپنی اصلاح، آئندہ اس گناہ کو نہ ریپیٹ کرنے کا عہد اپنے آپ سے، اس طرح پھر یہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو خود ملامت کرے اور پھر اپنے رویے کو درست کرے، یہ ہیں وہ اعمال جو پھر انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ اور اس کے لیے سمجھ لیجئے کہ سورۃ الفرقان کے اندر جو اہم بہت خاص بات ہے اس کو ذکر کرنا ضرور سمجھتی ہوں، اور اس سے پہلے بلکہ سورہ روم کی آیت نمبر 31 بہت ضروری ہے۔ نماز کی بات ہوئی ہے نا، ایک نماز سے دوسری نماز، تو سورۃ الروم کی آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اللہ کے مزاج کو سمجھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر میسج دینا چاہ رہے ہیں، جو شخص نماز نہیں پڑھتا گویا اللہ کے نزدیک وہ مشرک ہے۔ تو نماز نہ پڑھنا ایک بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، اس سے بچنا ہے، نماز کی پابندیاں کا اپنے آپ کو قائل کرنا ہے، اپنے آپ کو عادت ڈال لیجئے۔ مطلب اگر نماز کسی کی رہ جا رہی ہو نا تو لگے کہ کوئی بہت بڑی چیز چھوٹ رہی ہے، پتہ نہیں کیا مس ہو گیا مجھ سے آج، ایسی آپ کی کیفیت ہو جائے، آپ کے جذبات آپ کو کچھ اور کرنے کے لیے دلچسپی نہ دلائیں، ایسا ہونا چاہیے انسان کو۔ اور اس چیز کے لیے جو معافی کا اعلان ہے وہ دیکھیں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 69 اور 70، یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ 3 بڑے گناہوں کو مینشن کیا گیا ہے اس کے اندر، آیت نمبر 69 کے اندر سورہ فرقان کی، کہ یہ 3 ایسے بڑے گناہ ہیں جو اس کائنات کے حقوق العباد اور حقوق اللہ، ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یا قتل ناحق کرنا، یا بدکاری کرنا۔ ان 3 گناہوں میں بھی اگر کوئی ملوث ہو جاتا ہے لیکن پھر وہ موت سے پہلے اللہ کے حضور صحیح توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، اپنے لیے بخشش مانگ لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف اس کے اس گناہوں کو نہیں مٹائیں گے بلکہ اس کے اس گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔